مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو آپ کے لیے خبر لے کر آئے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ بریگزٹ کے بعد جو یورپی یونین میں جو رہنے والے یورپی یونین کے جو شہری ہیں، جن لوگوں نے شہریت جن کے پاس ہے، یورپی یونین کے تمام شہری، تو ان کے لیے برطانیہ میں منتقلی کے دروازے جو ہے وہ بند ہو گئے تھے۔ تو اب جو ہے یہ دروازہ کھلنے کا ایک رستہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو آج ہم اس پہ بات کریں گے، دروازہ کیسے کھلے گا، کن کے لیے کھلے گا، اور کون کون اس دروازے سے گزر کر جو ہے وہ برطانیہ میں جا سکے گا۔ تو اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسا کہ دنیا کے اس وقت ایک تو حالات چینج ہوئے ہیں، صدر ٹرمپ کی طرف سے جو ٹیرف لگایا گیا ہے اس کی وجہ سے دنیا میں مختلف جو ہے وہ نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں۔ پھر یوکرین جنگ پر جو ہے وہ یورپ بظاہر جو ہے وہ خوش نہیں ہے جو صدر ٹرمپ کی کوششوں سے، اور یہ سارے عوامل جو ہیں یہ اس پہ اثر انداز ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ برطانیہ میں اس وقت لیبر کی حکومت آئی ہے۔ جب برطانیہ یورپی یونین سے نکلا تھا تو اس وقت ٹوری پارٹی لیڈ کر رہی تھی اور اسی نے یہ ساری کمپین چلائی تھی یورپی یونین سے نکلنے کے لیے۔ اب لیبر آ گئے ہیں واپس کافی عرصے کے بعد، تو اب حالات چینج ہوئے ہیں، اور ان چینج حالات کا آپ اس اندازہ لگائیں کہ جو حالیہ 2-4-6 ہفتے جو گزرے ہیں پیچھے، تو جو برطانوی وزیر اعظم سٹارمر کہہ رہے ہیں، انہوں نے یورپی یونین کے لیڈروں کو بلوایا، لندن میں کانفرنس ہوئی یوکرین کے معاملے پر، وہاں یوکرینی صدر زیلنسکی بھی آئے، اور پھر وہاں پر یورپی دفاع کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس میں برطانیہ بھی شامل ہونا چاہتا ہے۔ تو برطانیہ ایک بار پھر جو ہے وہ یورپی یونین کے قریب جا رہا ہے۔ جو پہلے بریگزٹ سے راستے الگ ہوئے تھے، تو ویسے تو راستے شاید نہیں کھل سکیں گے سارے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ برطانیہ ان راستوں کو کھولنے کے لیے زیادہ سے زیادہ جو راستہ ممکن ہے وہ کھول لے۔ بریگزٹ تو ختم نہیں ہوگا، لیکن زیادہ سے زیادہ راستے کھول لیں۔ تو اس میں اب ایک نئی پیش رفت ہوئی ہے، اور اس میں 70 لیبر ارکان نے خط بھی لکھ دیا ہے، اور یہ 62 ارکان ہے کہ انہوں نے کہا ہے جی کہ یورپی یونین کے ساتھ یوتھ موبلٹی پروگرام شروع کیا جائے۔ تو یہ جس طرح انہوں نے کہا جی کینیڈا کے ساتھ ہے، آسٹریلیا کے ساتھ ہے، تو اس طرح کا پروگرام جو ہے نیوزی لینڈ کے ساتھ ہے، اس طرح کا پروگرام اب یورپی یونین کے لیے بھی شروع کیا جائے۔ یورپی یونین یہ پہلے ہی برطانیہ کو یہ پیغام دے چکی ہے کہ اگر وہ بریگزٹ تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد جو تعلقات میں اگر گرمجوشی پیدا کرنا چاہتے ہیں عوامی سطح پر، تو اس کے لیے یہ پروگرام شروع کیا جائے۔ تو اب اس پہ جو ہے وہ برطانوی حکومت میں جو ہے باقاعدہ پیش رفت شروع ہوئی ہے۔ ان 70 ارکان نے خط لکھا ہے، اور پھر وزیر خزانہ جو ریچل ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ اس پہ تیار ہیں۔ البتہ وزیر داخلہ کو کچھ تحفظات ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اب یہ پروگرام لانچ ہونے جا رہا ہے۔ اور اس پروگرام میں کیا ہوگا اس پہ، اچھا ابھی اس پہ اختلاف یہ ہے، دیکھیں ایک تو یہ رستے جو کھلیں گے یہ 18 سال سے لے کر 30 سال تک کے یورپینز کے لیے کھلیں گے، یعنی جن کی عمر 18 سال سے 30 سال کے درمیان ہوگی تو ان کے لیے یہ رستہ کھلے گا۔ پھر ابتدائی طور پر انہیں 2 سال کے لیے ویزا دیا جائے گا، اور 2 سال کے لیے ویزا جو ہے دیا جائے گا، اور 2 سال کے بعد جو ہے انہیں، لیکن اس میں مزید ایکسٹینشن کی گنجائش بھی جو ہے وہ رکھی جائے گی۔ تو یو کے یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر، یو کے پورا حکومت کی طرف سے نہیں، لیکن یہ تجویز آ رہی ہے کہ اس پہ 70,000 سالانہ کی کیپ لگائی جائے، لیکن یورپی یونین اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس پہ بات ہو رہی ہے، لیکن برطانوی وزیر خزانہ کا بہت حوصلہ افزا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ یورپی یونین اور برطانیہ کو نوجوانوں کے لیے ایک دوسرے کے دروازے کھولنے چاہیے، وہاں جا کے ایک دوسرے کے ہم ملازمتیں کریں، اور اس سے دونوں جگہ پہ دولت میں اور اس میں اضافہ ہوگا، ملازمتوں کے مواقع میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ پروگرام اب تیزی سے اس پہ بات آگے بڑھ رہی ہے۔ اور اس پہ اب ایک اور اختلاف یہ بھی ہے کہ یہ اس وقت جو برطانیہ جو ہے وہ آسٹریلینز کے لیے اور نیوزی لینڈ کے لیے اور کینیڈا کے لوگوں کے لیے جو ہے نا، اس پہ ان سے کچھ NHS کی مد میں پیسے وصول کرتا ہے۔ تو یورپی یونین یہ کہہ رہی ہے جو بھی اس پروگرام کے تحت 2 سال یا 3 سال کے لیے یو کے میں ابتدائی طور پر جائیں گے، تو یورپی یونین کا اعتراض یہ ہے کہ NHS کے لیے پیسے وصول نہ کیے جائیں۔ اچھا یورپ میں جو برطانوی کارکن آئیں گے اس میں کم آتے ہیں یا زیادہ آتے ہیں، اس سے کہتے ہیں ظاہر ہے یورپی یونین تو اس پہ پیسے نہیں لے گی، کہ یورپی یونین میں بالکل ہیلتھ ان کو فری دستیاب ہوگی۔ تو یورپی یونین کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ اسے فری رکھیں۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے، اور یورپی یونین کے خاص طور پر پاکستانیوں کی ظاہر آپ کو پتہ بہت دلچسپی ہوتی ہے برطانیہ شفٹنگ میں، بریگزٹ کی وجہ سے جو اس میں رکاوٹ آ گئی تھی۔ تو بابوں کے لیے تو نہیں، لیکن نوجوانوں کے لیے جو 18 سے 30 سال کے درمیان ہیں ان کے لیے یہ رستہ کھلنے جا رہا ہے کہ وہ برطانیہ میں 2 سال کے لیے ابتدائی طور پر شفٹ ہو سکتے ہیں، وہاں جا کر کام کر سکتے ہیں، انہیں کام کی اجازت ہوگی، اور اس کے بعد ظاہر ہے جب 2 سال کے بعد آگے بھی رستے کھل جاتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔